السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کر رہے ہیں قصہ باغ و بہار پر۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواحد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، داستان کا آغاز بادشاہ آزاد بخت کے تمہیدی قصے سے ہوتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے۔ ملک روم میں آزاد بخت نامی ایک عادل، نیک اور انصاف پرور بادشاہ رہتا ہے۔ اسے ہر قسم کے آسائش و آرام کی چیزیں میسر تھیں، لیکن وہ اولاد کی دولت سے محروم تھا۔ لاولدی کے غم میں تخت و تاج سے کنارہ کشی اختیار کر کے وہ گوشہ نشینی کا خواہاں ہوا۔ وزیر کے بہت سمجھانے پر اس نے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا۔ ایک دن اس نے کسی کتاب میں پڑھا کہ اگر کوئی شخص افسردہ رنجیدہ ہو تو قبرستان جائے اور زندگی کی بے ثباتی کو خیال میں لائے، انشاءاللہ رنج و الم دور ہوگا۔ حسب ہدایت اس نے شب میں قبرستان کا رخ کیا۔ وہاں اسے ایک چراغ کی روشنی میں 4 درویش نیم غنودہ حالت میں بیٹھے نظر آئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کو چھینک آئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور 4 درویش بیدار ہو گئے۔ بادشاہ آزاد بخت چھپ کر ان کی آپ بیتی سننے لگا۔ قصہ پہلے درویش کا۔ پہلا درویش دوزانہ بیٹھا اور اپنا قصہ کہنا شروع کیا۔ یا معبود اللہ، ذرا ادھر متوجہ ہو اور ماجرا اس بے سروپا کا سنو۔ یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو۔ جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ پہلا درویش اپنے متعلق کہتا ہے کہ وہ ملک یمن کے ایک بڑے تاجر خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے ساری دولت شراب نوشی اور عیاشی میں لٹا دی۔ جب اپنے پاس کچھ نہ بچا تو بہن کے گھر کا قصد کیا۔ بھائی کی حالت پر ترس کھا کر بہن نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو بہن نے بھائی سے کہا کہ تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کچھ کام دھندا کرنا چاہیے، ورنہ لوگ تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے جو میرے اور تمہارے لیے رسوائی اور جگ ہنسائی کا سبب بنیں گی۔ بہن کی باتیں سن کر اسے غیرت آئی اور اس نے بغرض تجارت دمشق کا سفر کا قصد کیا۔ اس نے اپنا سامان تجارت خرید کر ایک سوداگر کے سپرد کیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر خشکی کے راستے دمشق کی جانب نکل پڑا۔ شہر دمشق پہنچنے کے بعد شہر کے داخلی دروازے پر اسے ایک خوبصورت لڑکی زخمی حالت میں کراہتے ہوئے ملی۔ اس نے اسے اٹھایا اور عیسیٰ نامی جراح سے اس کا علاج کروایا۔ تھوڑے دنوں میں وہ لڑکی بالکل صحت مند ہو گئی۔ یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ خاتون دمشق کی شہزادی ہے جس کے بے وفا عاشق نے اس کی یہ حالت بنا دی تھی۔ شہزادی نے خواجہ زادہ کی مدد سے اس غدار اور بے وفا سے انتقام لیا اور اسے اس کے معشوقہ سمیت قتل کر دیا۔ شہزادی خواجہ زادہ پہلا درویش کے پرخلوص محبت سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر لیتی ہے۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر دونوں دمشق سے نکل جاتے ہیں۔ جنگل میں ایک سمندر کے کنارے قیام کرتے ہیں۔ خواجہ زادہ پیپل کے ایک درخت کے پاس شہزادی کو بٹھا کر اشیاء خورد و نوش اور رہائش کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب وہ واپس آتا ہے تو شہزادی کو وہاں نہ پا کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد مایوس ہو کر خودکشی کے ارادے سے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ جو ہی اپنے آپ کو گرانے والا ہوتا ہے تبھی ایک گھوڑے پر سوار سبز پوش شخص اسے روک لیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے کہ ملک روم جا، وہاں مصیبت کے مارے
3 درویش ملیں گے۔ تم چاروں کی آرزو بادشاہ آزاد بخت سے ملنے کے بعد پوری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ آزاد بخش خوش ہوتا ہے اور دوسرے درویش کی کہانی سننے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی پہلے درویش کی کہانی۔ تو دوسرے درویش کی جو قصہ ہے اسے لے کر انشاءاللہ ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔